السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے بہن بھائی سب لوگ جو لوگ میرے چینل کو لائک کرتے ہیں، میری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، میں ان سب کے شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ آج ہم مل کے سب دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ آج بہت دل کرتا ہے کہ اجتماعی دعا کریں ہم سب۔ ہو سکتا ہے کسی نیک انسان کی آمین مجھ جیسے گناہگار کی دعا کی قبولیت کا سبب بن جائے انشاءاللہ۔ کوئی بھی دعا دے تو اس کو کبھی بھی رد نہیں کرنا چاہیے، بے شک کوئی دل سے نہ بھی دے تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین رکھتے ہوئے اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس پہ آمین کہنا چاہیے۔ کوئی بھی ہمیں دعا دے، بے شک وہ سچے دل سے نہ دے رہا ہو، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین کامل رکھتے ہوئے وصول کرنی چاہیے اور اس پر آمین کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہی وقت جو ہو وہ قبولیت کا ہو، اس لیے کہ یہ تو سب اللہ کو پتہ ہے نا کہ کون سا وقت قبولیت کا ہے کون سا نہیں ہے۔ اور دعا دینے میں بھی کسی کو کنجوسی نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ کہ دعا کے لیے مجھے تھوڑا سا یہ کہنا تھا کہ جیسے مجھے بھی بہت دیر سے ہی پتہ چلا ہے، جب کہ انسان سیکھتا ہی ہے، آپ سب کو تو پتہ ہی ہوگا، لیکن پھر بھی میں یہ آپ سے بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بعض دفعہ ہمیں کوئی عربی، جیسے عرب والے عربی بولتے ہیں، خطبے میں خطبہ دیا جاتا ہے، اس میں پہلے عربی میں ہی کوئی مسئلہ ہے کچھ ہے بتایا جاتا ہے، جو ٹاپک رکھا جاتا ہے وہ عربی پہ بولا جاتا ہے۔ حرم میں عربی میں جمعۃ الخطبہ یا حج پہ کہیں بھی عربی میں بولا جاتا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں یہ اب دعا آ گئی ہے، ہمیں آمین بولنا ہے؟ وہ دعا اس کی ہمیں لفظوں کی سمجھ آئے نہ آئے یا نہ آئے، ہمیں وہ دعائیں تو آتی ہیں جو ہم نے عربی میں یاد کی ہوئی ہیں، ان کے مطلب تو آتے ہیں، لیکن وہ جو کوئی اور جو ہمیں نہیں آتی دعائیں، تو وہ کوئی جب دعائیں پڑھتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ دعا ہے اور ہمیں آمین کہنا ہے؟ مجھے جو تھوڑا سا علم ہے، جو میں نے سیکھا ہے، جو میں سمجھتی ہوں جس طرح سے وہ میں اس طرح سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ جن جملوں سے پہلے یا رب العالمین، یا اللہ، اللہم ربنا ربی، اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اسألوک، اور بھی بہت سارے الفاظ ہوں گے مجھے شاید نہ پتہ ہوں، تو اس طرح کے جو الفاظ آئیں تو اس کے آگے دعا ہوتی ہے۔ وہ دعا ہمیں اس کی مطلب ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، لیکن دعا تو ہے نا، اس میں خیر تو ہے نا اللہ کی، تو دعا کا مطلب ہی اللہ سے خیر طلبی ہوتا ہے، ہمیں اس پہ آمین ضرور بولنا چاہیے۔ دعا کوئی زبان کی محتاج نہیں ہوتی، زبان پنجابی ہے، انگلش ہے، کچھ بھی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ان سب باتوں کی سے آزاد ہے، اس کو ہماری زبان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جس زبان میں بھی مانگیں۔ دعا ایک ہمارے اندر کی کیفیت کا نام ہے اور اس یقین کامل کا نام ہے جو ہم اللہ سے جب مانگتے ہیں اس پہ یقین رکھ کے مکمل مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہے، میں تیرے سے ہی مانگ رہی ہوں اور تو نے ہی کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں۔ اس میں دونوں آ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ عاجزی بھی آ جاتی ہے، مان بھی آ جاتا ہے ان دو فکروں میں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں یہ اس کیفیت میں جب ہماری آنکھیں اپنی شرمندگی، گناہوں کی شرمندگی سے، ندامت سے وہ
ہماری آنکھیں پانی سے بھر جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ ایک آنسو ٹپکے اور میں اپنی رحمت کے فرشتوں کی دوڑیں لگا دوں کہ اس بندے کو، اس محفل کو میری رحمت سے چاروں طرف سے گھیر لو، ان کے اوپر سایہ کر دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے ان آنسوؤں کی جو ہمارے دل سے اب گناہوں کی ندامت پہ گرتے ہیں، وہ اللہ تو سبحانہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، وہ ایک حرکت میں لانے کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہماری طرف متوجہ رہتا ہے۔ لیکن کچھ خاص عمل ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے اور زیادہ قریب کر دیتے ہیں، اور جب یہ کیفیت آ جائے تو کبھی اللہ سے کچھ مانگنے میں کنجوسی نہ کرے، لیکن پھر اسی کیفیت میں ایک وہ کیفیت بھی آ جاتی ہے کہ انسان کو لفظ ملتے ہی نہیں ہیں، زبان چپ ہو جاتی ہے، اور پھر بس اللہ سے دل کی تار ہوتی ہے، اور وہ یقیناً ہم سب پہ آتی ہے، ہم سب پہ آتی ہے، زندگی میں اکثر آتی ہے، آپ سب پہ بھی آتی ہوگی۔ اور ہم کوئی بھی دعا مانگتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، قبول نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوئی دعا رد نہیں فرماتے، وہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ اپنے بندے کی ہر دعا کو سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ اس وقت عطا کرتے ہیں جب ہمارے لیے اس میں خیر ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے موقع محل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس موقع کو، اس وقت کو صحیح سمجھتے ہیں، وہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ اس کا پیار ہے کہ ہمیں اس وقت عطا کرتا ہے اس کا اجر جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس کا کام ہی عطا کرنا ہے، وہ عطا پہ عطا کرے جاتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے فرما بردار بندے بن جائیں، ہم وہ بندے بن جائیں جس طرح کا تو ہمیں چاہتا ہے۔ کبھی ہمیں دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس میں بھی ہمارے لیے اللہ کی خیر ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہمیں سمجھ بھی آ جاتی ہے وہ ساری چیزیں کہ وہ اس وقت ایسے ہوا تھا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہتر ہی کیا تھا۔ کوئی بات ہمیں سمجھ آتی ہے جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں، باقی اس کی حکمتیں ہیں، وہی جانتا ہے، لیکن اس کا کام ہی ہمارے لیے خیر کرنا ہے، اور وہ ہمیشہ خیر کرتا ہے۔ آج ہم دعا مانگتے ہیں، چلے ہم دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی تعریف اور درود شریف سب سے پہلے لازم ہے۔ ہماری امی جان، اللہ جنت نصیب کرے ان کو، اپنی رحمت سے ان کی بخشش فرمائے، اپنی شانوں کے مطابق ہمارے سارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ہماری امی جان کہتی ہوتی تھی کہ دعا سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ دو پر ہوتے ہیں، جیسے پرندہ دو پروں کے بغیر اڑ نہیں سکتا نا، تو یہ پر دو پر دعا کو اڑا کے اللہ میاں کے پاس لے کے جاتے ہیں بیٹے، تو پھر اللہ میاں دعا قبول کر لیتے ہیں۔ وہ سادے لوگ، وہ سادی باتیں، ہمارے وہ سادے ماں باپ کا معصومانہ انداز سمجھانے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو، سب کو، پوری کائنات کو اپنی رحمت سے نوازے اور بخشش مغفرت سے نوازے، اور اپنی شانوں کے مطابق اگلے جہاں میں اچھی آخرت فرمائے۔